السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، آج ایک حساس موضوع جو کہ ہمارے درمیان چل رہا ہے محرم الحرام کے تعلق سے چند گزارشات، چند باتیں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت کری اور فرمایا: یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کے اندر یہ چیز کا دعویٰ کیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا، اسی وقت ہم نے 12 مہینے، یہ آج کے کل کی پیداوار نہیں ہے یہ 12 مہینے، بلکہ اس دنیا کو جب سے رب کائنات نے پیدا فرمایا تب سے یہ 12 مہینے رب کائنات نے پیدا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے یہ گنتی کے ہے، یہ شمار کیے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ کے اندر یہ محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھا اور کیا فرمایا: یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، لیکن یہ 12 مہینے کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، اور ذالک الدین القیم، اور یہی درست دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم اپنے نفسوں پر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ بڑی پیاری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمائی محرم الحرام کے تعلق سے، مہینوں کے تعلق سے۔ اب مہینوں میں 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے گردانے ہیں، جس کی وضاحت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال یہ 12 مہینے کے ہیں، منہا 4 حرم، کہ اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 یہ پے در پے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم و رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور ایک رجب کا مہینہ ہے یہ بھی حرمت والا ہے جو جمادی اول اور ثانی سے لے کر کے شعبان کے مہینے کے درمیان میں یہ آتا ہے، شعبان سے پہلے رجب المرجب آتا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر دی جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جس کے اندر کفار مکہ بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ جنگ و جدال یا پرانے دور کے اندر جو بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ ساری چیزوں کو روک دیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد یہ ساری چیزوں سے رک جایا کرتے تھے وہ، اور اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے، اور بھی اس کے اندر بہت ساری اہمیت اور فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ روزے رکھنے ہیں اس مہینے کے اندر، جیسے کہ رمضان کے مبارک مہینے فرضیت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد جو سب سے مبارک
روزے ہیں جو سب سے افضل ہے وہ شہر اللہ المحرم، یہ محرم کی روزے رکھنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتلاتے ہوئے چلوں کہ یہ عاشورہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ بہت ساری خرافات اور بدعات، یہ ہے اس کی اہمیت اور یہ ہے اس کی فضیلت کہ روزہ رکھا جائے، نیکیاں بٹوری جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، یہاں تک کہ نوافل کے روزے کثرت سے اس کے اندر ادا کیے جا سکتے، ایون پورے مہینے میں بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ گریہ بازاری کی طرف جا رہی ہے، ماتم کی طرف جا رہی ہے، سبیلوں کی طرف جا رہی ہے، نت نئی بدعات و خرافات کی طرف جا رہی ہے، سینہ کوبی کی جا رہی ہے، چاقو نکال کر کے ہواؤں میں لہرایا جا رہا ہے، لاٹھی اور ڈنڈوں کے ذریعے سے کرتب سازی کی جا رہی ہے، تعزیہ داری کی جا رہی ہے۔ یہ تمام کے تمام کیا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیہ داری اور کربلا کا ایک تاریخ اس کے اندر رٹ دی جاتی ہے، اور اس مہینے کے اندر شروع ایام کے 10 دنوں میں نہ جانے وعظ و نصیحتیں اور نہ جانے کیا 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 خرافات کی جاتی۔ کیا یہ ساری چیزیں خلفائے راشدین کے بعد کے دور میں ہوئی ہیں؟ صحابہ کرام کے دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو شہادت ہوئی ہے وہ تقریباً 50-60 ہجری کے اندر ہوئی ہے، جوان تھے وہ، اور اس دور کے اندر ان کی ہوئی ہے جب خلفائے راشدین وفات پا چکے تھے۔ تو اس دور میں بھی صحابہ کرام موجود تھے اور ان کے صاحبزادے امام زین العابدین بھی موجود تھی۔ سوال یہ اٹھا ہے حادثہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال تک امام زین العابدین زندہ رہے، کیا انہوں نے اس کے بعد جو 10 محرم الحرام آیا، انہوں نے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے گھوڑے دوڑائے؟ کیا انہوں نے گھوڑوں کو سجا کر کے تعزیہ داری کری؟ کیا انہوں نے چاقو نکال کر کے لہرایا؟ کیا انہوں نے سینہ کوبی کری؟ جبکہ زیادہ حقدار تو وہ تھے، کیونکہ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی ماتم کیا؟ کیا ان کی ازواج نے یا ان کی بیویوں نے یا ان کی بیوی نے یا ان کے اور بھی رشتہ دار تھے، کیا انہوں نے اس طریقے کا کوئی فریضہ انجام دیا یہ سمجھ کر کے دین اور اسلام ہے یہ؟ نہ، ہرگز نہیں۔ کہیں ہمیں شریعت کے اندر اس دور کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں تاریخ میں جو ملتی ہے وہ روافض اور شیعوں کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے، من گھڑت تاریخ اور قصے اور کہانیاں۔ اس طریقے سے آج ہمارے ماحول کے اندر آپ دیکھ لیں، سبیلیں سجائی جاتی ہیں، مٹکے لگائے جاتے ہیں، نوخیز بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان لڑکے دروازوں پر گھروں میں آتے ہیں، چندے جمع کرتے ہیں، سبیلیں لگانا ہے، وہ کار ثواب سمجھ کر کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت اسلامیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا اور فرما دیا کہ ایک اللہ کے رسول کی پیاری حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی 3 چیزیں میری امت سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنا، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ محرم ہمارا حرام آتا ہے کہ اس میں دیکھیں امام حسین کے تعلق سے اور بھی لوگوں کے تعلق سے ماتم اور یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث رکھ کر کے میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا، اور وہ حدیث رکھنا بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یا ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہے جو آپ کی باتوں کا انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کری گویا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کری وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس نے انکار کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمیں اس چیز پر بتلاتی ہے کہ ہمیں ہمارا اعمال جو بھی ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ چیز جو ہم آج کر رہے ہیں، نکاح نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، اسی طریقے سے نوحہ ماتم کریں گے، اور ہم کوئی خوشیوں کے تہوار نہیں منائیں گے اور ماتم کریں گے، یہ تمام چیزیں جو شریعت اسلامیہ میں ہے ہی نہیں، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تمام چیزیں آج انجام دی جاتی، باتیں تفصیل سے کی جا سکتی ہے، لیکن نہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ ہمیں ہر چیز تولنی ہوگی، پرکھنی ہوگی، وہ کام جو ہم کار ثواب سمجھ کر کے، ثواب کی نیت سے شریعت اسلامیہ سمجھ کر کے اگر ہم انجام دے رہے ہیں، کیا وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے
تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم نے ان کاموں کو انجام دیا جو شریعت نہیں ہے، جو دین نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز کو پیدا کیا وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت یہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ شہر اللہ المحرم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنا، صدقہ و خیرات کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔